وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 22-23 حصہ اول 24-03 آج کا سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم صرف طالب دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 22. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. آپ دیکھو گے ظالموں کو قیامت کے دن دیکھو گے کہ مشفقین مما کسبوا، کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے. وہو واقع بہم، اور وہ ان پر پڑنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے یقین کر لیا، یقین والے لوگ، اور جنہوں نے یقین کے مطابق عمل بھی کیا. فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں ملے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ بڑا فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، جنہوں نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربہ میں محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس میں اس کے لیے بھلائی زیادہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے. 2 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے.
دونوں بڑی اہم آیات ہیں، اور سب سے پہلے آیت نمبر 22 کے بارے میں غور و فکر کریں گے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک ظالم اور دوسرے مومن۔ اور اگر آپ غور کریں نا اس آیت کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، اس میں ایک تو یعنی نظریے کی بات ہے، ظالم اور مومن، اور پھر عمل کی بات ہے۔ ظالم ڈرے گا، اس دن خوفزدہ ہوگا جو اس نے کیا ہوگا، مما کسبو، جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، یعنی جو برے اعمال کیے ہوں گے، تو اس سے وہ ڈرے گا، ڈر رہے ہوں گے۔ پھر آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں اصل بات تو ہے عمل کی، عمل یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ میں تھوڑی سی دھیمی رفتار سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ آپ کا عمل اچھا نہ ہو تو وہ پھر برا ہوگا۔ اچھا عمل وہ ہے جو جس پہ اللہ راضی ہوتا ہو، اور برا وہ تمام اعمال برے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے، اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس وقت یا تو آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا تو آپ ظالم ہیں۔ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یہ دوسری جگہ آیت ہے، یعنی لوگوں میں بعض لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں واضح طور پہ۔ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ لفظی ترجمہ ہے۔ تو دیکھیں یہ دو رویے ہیں مختلف، ایک ظلم کا ہے اور ایک ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہے۔ جہاں تک آج کے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو نہ ایمان ہے نہ ایمان کے مطابق عمل ہے۔ دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں، چھوٹی سی بات ہے، سادی سی بات ہے، لیکن گہری بات ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بات میں زیادہ گہری نہیں کر رہا، بالکل یعنی سادی سی بات ہے۔ آپ کا جو بھی دنیا میں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، ہر بات کے جو بھی عمل ہے اس کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے آپ کا۔ کام چھوٹا ہو بڑا ہو، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، دنیا کے لیے ہو بے شک، آپ کی نیت اور یقین اس کے مطابق آپ کے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نیت بنا لی، یعنی کسی کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، موٹر سائیکل کی، تو اس نے نیت بھی بنا لی، اس کا یقین بھی آ گیا کہ بغیر موٹر سائیکل کے میرا کام نہیں چلے گا، مثال دے رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سائیکلوں کی دکان میں جا کے سائیکل خرید لے، یا موٹر کار کے شو روم میں جا کے موٹر خرید لے۔ اس کی نیت تھی، اس کی ضرورت تھی، اس کا یقین تھا کہ میرے لیے موٹر سائیکل کافی ہے۔ اب نہ اس سے کم چیز خریدے گا نہ اس سے زیادہ چیز خریدے گا۔ یہ ایک عام بات میں کر رہا ہوں آپ کو۔ یا صبح آپ کے گھر میں مہمان ہیں اور ناشتہ انہوں نے فرمائش کر دی حلوہ پوڑی کی، وہ ہوتا ہے نا ناشتہ، چھولے ہوتے ہیں اور میٹھے میں حلوہ ہوتا ہے، پوڑیاں ہوتی ہیں، انہوں نے فرمائش کر دی، یہ بازار سے نکلا، ضرورت تھی، مہمان آ گئے، نیت بن گئی ناشتہ دینا ہے، ایک یقین آ گیا کہ ہاں بازار گیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ باہر سے جا کے یعنی کوئی اور کھانے کی چیز لے آئے، جو بھی ہو، میں نام نہیں لیتا، کوئی اور چیز
یقین یہ گھر سے نکلا حلوہ پوری کے لیے. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کس حد تک میں گر جاتا ہوں اپنے مقام سے، اپنی بات چیت سے. بات ہو رہی ہے عمل کی. عمل نیک ہوگا یا بد ہوگا. ہماری دنیا میں نیت، دیکھیں اب نیت کی بات ہے. ضرورت، نیت اور یقین، تین چیزیں ہیں، ضرورت، نیت اور یقین. اب دنیا میں جب آپ نے آنکھیں کھولی تو سب لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، پھر دنیا نظر بھی آ رہی تھی، دنیا نظر بھی آ رہی تھی. میں اس کے تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے بیان کی بھی ہے. دنیا نظر بھی آ رہی تھی. آپ ایسے گھرانے میں، ایسے ماحول میں پیدا ہو گئے کہ سب لوگوں کی دوڑ تھی دنیا کی طرف. آپ کی بھی ضرورت تھی، پیسہ، تعلیم تو میں مجبوراً کہہ دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو تعلیم کہتے ہیں، یہ فن ہے. ایک ڈگری، MBBS ہو، FRCS ہو، یا جو بھی ڈگری ہو، یعنی بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے لوگ ظاہر کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے ماں باپ اس کو ظاہر کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. بچپن سے اس کو ظاہر کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور دنیا ہی کا سبق اسے پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ہر بچے کو. اچھا، تو یہ جب آنکھیں کھولتا ہے، یعنی ہوش 15-16 سال کا، یہ دیکھتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا، تو یہ دنیا کو، یہ بھی دنیا کی طرف رخ پھیر لیتا ہے، دنیا ہی کی نیت بنا لیتا ہے. یہ 15 سال کا، 16 سال کا، 18 سال کا، جو بھی. دیکھیں یہ بچہ جو ہے جب بالغ ہو گیا، باشعور ہو گیا، تو جب تک یہ بچہ تھا تو یہ معصوم تھا. لیکن جب یہ بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس کی یعنی سفر شروع ہو جائے گا زندگی کا. یا تو اس کا سفر بلندیوں کی طرف ہوگا یا پستیوں کی طرف ہوگا. تو اس نے دیکھا دنیا دارانہ ماحول، ماں باپ دنیا دار، محلے والے دنیا دار، سب لوگ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو دوسری طرف دین کی حقیقت کوئی بیان نہیں کرتا اس کو. اس کو کوئی اپنی حقیقت نہیں بتاتا، کوئی اپنا اس کو تعارف نہیں کراتا، دین کا تعارف نہیں کراتا. اور جو بیان کر رہے ہیں وہ ظاہر داری پہ لگے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ کہو مت کہو، نور ہیں، بشر ہیں، عالم غیب ہیں، نہیں ہیں، مماتی ہیں، حیاتی ہیں، اور رفع یدین کرو. یہ جب دیکھتا ہے نا یہ، تو کہتا ہے ایک طرف تو یہ دیندار طبقہ ہے جو مختلف طبقوں میں بٹا ہوا ہے، اپنے اپنے نام رکھ لیے. تو پھر دیکھتا ہے لوگ، اصل تو کہتا ہے دنیا ہی ہے. پھر یہ عالموں کو دیکھتا ہے. تو بہرحال میں اس سلسلے میں بات نہیں کر رہا، میں اپنے مضمون کی طرف رہتا ہوں. میں عمل صالح کی بات، میں عمل کی بات کر رہا ہوں. یعنی اب اس نے جانا ہے، یہ سفر زندگی کا شروع کر رہا ہے بچہ. اب یا تو یہ جائے گا علیین کی طرف، علیین کو منزل بنا لے گا اور یہ سفر کرے گا علیین کی طرف، اور اگر نہ ہو تو پھر یہ سجین کی طرف سفر شروع کر دے گا، اسفل السافلین. بہت اہم مضمون ہے، ذرا نوٹ کر لیں. اس وقت بھی سامعین کرام ہمارا سفر یا تو یعنی ہماری منزل یا تو اللہ ہے، آخرت ہے اس وقت، یعنی ہماری ترجیح زندگی گزارنے کی یا تو اللہ ہے یا دنیا ہے. منکم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کہا ہے قرآن میں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے چاہنے والے ہیں، اور بعض آخرت کے چاہنے والے ہیں. اور آخرت میں کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سن لیں. وفی الآخرۃ
عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں جب یہ جائے گا یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اور ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے جنت میں ہوگی، ایک ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ اب میں اس وقت کی صورتحال کی بات کروں، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہمارا رخ ہے ظاہر کی طرف، ضرورت، نیت، یقین، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ یہ جب بازار جائے گا تو ناشتے تو اور بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ حلوہ پوڑی والے کی کو ڈھونڈے گا اور اسے پتہ بھی ہے کہ وہ ملے گا کہاں۔ ایک مثال کی بات کرو، یقین، نیت، ضرورت، نیت اور یقین، اس وقت بھی ہم اپنے یقین کے مطابق آج کا مسلمان دنیا یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میری ضرورت ہے، بغیر پیسے، بغیر یہ وہ اس کے میرا گزارا نہیں ہوتا، بس یہ ضرورت اس کو محسوس ہو گئی۔ آپ دیکھ لینا بچے ہوتے ہیں تو وہ کمانے کی فکر لگتے ہیں، کمانے کی۔ ایک آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے، ایک ظاہر ہے میری عمر بھی اس وقت 66 سال ہے، تو ایک بچہ تھا، میں نام وغیرہ نہیں لیتا، ہو سکتا ہے مردان والے جان بھی جائیں، تو وہ باپ اسے سپورٹ کرتا رہتا تھا، ایک کاروبار میں نقصان کیا، دوسرے میں، بہرحال میں اس کے پاس گیا تو کہتا ہے یار میں نے کچھ کرنا ہے، کب تک میں اپنے باپ پر بوجھ بنا رہوں گا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے، ابھی تو ماشاءاللہ شادی شدہ اور بچے اس کے ڈاکٹر یا جو بھی ہے وہ ہیں، تو وہ اس وقت مجھے کہتے جب بچہ تھا، میں نے باپ پر بوجھ نہیں، میں نے کچھ کرنا ہے۔ ہمارے اپنے خاندان میں بعض بچوں کے منہ سے جو میرے قریبی تھے یہ سنا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، میرے اپنے یعنی قریبی کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ ایک ذہنیت ہمیں ملتی ہے، ہمیں ایک دنیا دارانہ ذہنیت ملتی ہے، ایک ماحول، دنیا دارانہ ماحول، تو بچہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے کچھ کرنا ہے۔ پھر ایک اور ہمارا ساتھی تھا، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ ساتھی تھا ہمارا، اور شادی وادی نہیں ہوئی تھی، ہمارے ساتھ ہی تھا، ابھی ہم سے الگ ہو گیا ہے، مطلب وہ فکر الگ ہو گئی ہے، بہرحال وہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں کچھ ایسا کروں گا کہ لوگوں کو پتہ چلے، کچھ نیا کروں گا، کچھ اچھا کروں گا، کچھ نیا دنیا کے حساب سے۔ بہرحال دیکھیں اس وقت ہماری جو ذہنیت ہے وہ خالص دنیا دارانہ ہے۔ یہ ایک بات کاش آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اپنا احتساب بھی کریں، اپنی نیت کو بھی دیکھیں۔ دیکھیں آپ اپنی نیت کا اندازہ اپنے دماغ میں پھرنے والے خیالات سے لگا سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری جو بھی خوشیاں ہیں، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے اپنا احتساب کریں گے۔ آپ اپنے دماغ میں چلنے والے منصوبوں کو دیکھیں، زندگی کے متعلق یا آپ نے کیا توقعات قائم کر رکھی ہیں، اور آپ اپنی خوشیوں کو دیکھیں، کن چیزوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، کون سی چیزیں۔ پیسہ زیادہ آ جائے آپ خوش ہوں گے، شادی کی ہے اولاد ہو جائے، بیٹے ہو رہے ہیں بیٹی نہیں ہو رہی، بیٹی ہو جائے آپ خوش ہوں گے، بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹا نہیں ہو رہا آپ خوش ہو جائیں گے، بڑے خوش ہوں گے، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے اولاد ایک ہو جائے آپ بڑے خوش ہوں گے، گھر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں گھر بنا لیں آپ بڑے خوش ہوں گے، گاڑی نہیں ہے گاڑی مل جائے آپ بڑے خوش ہوں گے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کن چیزوں پر آپ، یعنی یہ دیکھیں یہ دل کی وہ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ واقف ہیں اور آپ کا رب واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور،
یہ ابھی 24 نمبر آیت میں آ رہا ہے، ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو مجھے کہنے دیں کہ آپ کو اس وقت یعنی عوام جس سے میں مخاطب ہوں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنا احتساب کریں کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میری خوشیاں کس کے لیے ہیں، میری پریشانیاں، میں کن چیزوں پر پریشان ہو جاتا ہوں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری بات ہمارے ذہن میں عام طور پہ ایک چیز ہے، وہ ہے دنیا، اور یہ بات اللہ نے یعنی چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے، وہ عالم بما فی نفوسکم، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے دل میں، دماغ میں سب کچھ دنیا گھوم رہی ہے، بس خیال دنیا میں ہم غرق ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں خیال دنیا میں۔ بس یہ مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سے شوہر حضرات ہیں، مختلف طریقوں سے مجھ سے بات کرتے ہیں، تو وہ دنیا ہی کی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے، وہ واپس نہیں آ رہی۔ کوئی کہتا ہے میں محبت، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اس کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے اور وہاں رشتہ ہو جائے میرا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ خاتونوں کے فون آتے ہیں، رو رہی ہوتی ہیں اپنے مسائل کے بارے میں، تو میں تو کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ بات ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، تو جو سوچتے نہیں ہیں تو میں اس کو پھر یعنی جو بھی کہتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، بس وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہماری پریشانی دنیا کی ہے، ایک مختصر بات میں کہہ رہا ہوں، ہماری پریشانی ظاہر کی ہے، میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے پیسے آ رہے ہیں، اتنے آ رہے ہیں، اتنے نہیں آ رہے، اور یہ وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، بس شوہر ظالم ہے، بیوی جو ہے مجھے توجہ نہیں دیتی، اور یہ وہ، بس اسی میں ہم غرق ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، لیکن ہیں پریشانیاں دنیا کی۔ اس وقت جو اگست ہے، 6 تاریخ ہے، عمران خان تخت اقتدار سے اتار دیے گئے ہیں، اپوزیشن والے تخت اقتدار پر ہیں، دونوں کی پریشانیاں دنیا ہے اور تخت ہے۔ عمران خان جب تحریک چل رہی تھی ان کے خلاف، انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ مجھے چھیڑو نہیں، اگر تم مجھے یہاں نکال دو گے تخت سے اور میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا تمہارے لیے۔ وہ تخت پہ تھے تب بھی سوچ دنیا کی تھی، اب تخت سے اتر گئے اب بھی سوچ دنیا کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم تو عمل کی بات کر رہے ہیں، ہمارا عمل ظاہر کے لیے ہے۔ ایک بات جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ کا عمل ظاہر کے لیے ہو گیا، نیت، اگر آپ ضرورت محسوس کرنے لگے، یعنی مقصد بنا لیا اپنے ظاہر کو، اس کی نیت بنا لی، اور یہی آپ کے خیال میں آپ کی ضرورت ہے، ضرورت واحدہ، اکیلی ضرورت، لم یرد الا الحیات الدنیا، اب نیت بھی بن گئی دنیا کی، ارادہ ہو گیا، یقین آ گیا کہ ہاں، آپ نے منزل بھی بنا لیے، کہ اپنے منصوبے بھی بنا لیے، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کرنا ہے، چلو چل سو چل، تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے، آپ کیا لے جا سکیں گے یہاں سے؟ آج آپ کو میں نے تاریخ بتا دی، 6 اگست ہے، انڈیا کی بی بی سی کی ایک خبر ہے، 2 فریقین ہیں، اڈوانی ہے یا ایک دوسرا، دو لوگ ہیں، انہوں نے یعنی
ایک دوسرے سے مقابلے پہ ہیں، یعنی مال جمع کرنے میں، کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ ایک کے اثاثوں کی مالیت آج کی میں جو خبر پڑھ رہا تھا 104 ارب ڈالر ہے ایک شخص کی، انڈیا کے ایک گروپ جو ہے یا اس کا ایک مالک جو ہے وہ ہے 104 ارب ڈالر، اور وہ میری عمر کا ہے، کیا لے جا سکے گا 104 ارب؟ وہ تو 1 ارب ڈالر بھی اگر وہ سال میں خرچ کرے مثال کے طور پہ تو اس کو 104 سال کی عمر اور چاہیے، لیکن نہیں، سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے کہ دنیا جتنی بھی جمع کرو اتنی تم زیادہ کامیاب ہوگے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اب دونوں وہ ہیں، ایک کا نام ہے مکیش امبانی اور دوسرے کا نام ہے گوتم اڈانی۔ یہ دونوں شخصیات ہیں، یہ ابو 65 ہے، کتنا جی لیں گے؟ اب یہ دونوں تقریباً برابر چل رہے ہیں، اور گروپ آف کمپنیز ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اللہ ان کی منزل نہیں ہے، جس طرح ہمارا ایمان اللہ پہ نہیں ہے اسی طرح ان کا بھی نہیں ہے۔ ہماری منزل بھی دنیا ہے، ان کی منزل بھی دنیا ہے، وہ بھی دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہم بھی دنیا کی، ان کی ترجیح بھی دنیا ہے۔ یہ ہندو ہیں، ہندو ہیں یہ، اور ہم حال ہمارے جیسا ہے، ہم بھی دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ 104 ارب ڈالر تو کہنے کو تو ہے، بس ایک فگر ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے یا اس کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم بھی اللہ سے دور ہیں، وہ بھی اللہ سے دور ہیں، ہم بھی اللہ سے حالت جنگ میں ہیں، وہ بھی اللہ سے جنگ کر رہے ہیں کہ نہیں مانتے نہ تمہاری توحید کو، نہ رسالت کو، نہ آخرت کو، لیکن ہیں امیر ترین شخصیات ہیں یہ آج کے۔ اگر کچھ آپ اس کی لائبریری میں دیکھیں تو دونوں کی تصویریں بھی ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے تو آپ پھر ظالموں میں شمار ہوں گے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، گزشتہ سبق کی آخری حصہ جو ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی آپ نے دیکھا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کے اور کوئی دین اپنا لیا ہے؟ تو یہ شخص عذاب کے قابل ہے۔ بہرحال میں آپ کو آج کے سبق میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے لیے کچھ اچھا سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ اپنے ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے باطن کے بارے میں سوچیں کہ میرا حال آخرت میں کیا ہوگا۔ اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دونوں انجام بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم